بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال ایک اکیلا لفظ نہیں ہے، یہ مسیح الدجال اور اس کا فتنہ ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک کوئی اتنا بڑا فتنہ آج تک نسل آدم کو سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا بڑا فتنہ یہ دجال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا اس کے بارے میں خبردار کیا ہے، کسی اور فتنے کے بارے میں خبردار نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مرتبہ اس کی دعا بتائی کہ احادیث بھری پڑی ہیں، بلکہ یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال کے بارے میں اتنی باتیں بتا چکا ہوں کہ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ تم میری باتوں کو بھول جاؤ گے۔ یعنی اتنی کثرت کے ساتھ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تم اس کی کثرت کی وجہ سے اس کو کہیں اگنور نہ کر دینا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے علماء کرام اس کے اوپر بالکل بات کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دجال اس وقت نکلے گا جب مسجد کے ممبروں کے اوپر اس کی بات کرنا ختم کر دی جائے گی۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ فتنہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق کس طرح ہمارے اوپر اثر انداز کرے گا اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیح الدجال کیا ہے۔ دجال کے بارے میں 375 صحیح احادیث ہیں۔ ویسے تو جھوٹے نبیوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کہا، لیکن اس عظیم فتنے کے بارے میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب کشائی فرمائی تو انہوں نے اس کو مسیح الدجال کے نام سے پکارا۔ مسیح ابن مریم اور مسیح الدجال یہ دو مسیح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات خواب میں دکھایا گیا کہ میں کعبے کے صحن میں بیٹھا ہوں اور ایک شخص انتہائی خوبصورت گندمی رنگ اور سرخ لمبے بال اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت وہ شخص تھا۔ وہ دو افراد کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے ایک شخص جو انتہائی بدصورت، چھوٹا قد، مضبوط جسم، انتہائی زیادہ گھنگریالے بال اور ایک آنکھ اس کی جو تھی وہ کانی تھی اور دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی تھی، وہ شخص بھی دو افراد کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ پیچھے قدم بہ قدم آ رہا تھا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی کرے گا، اور وہ تمام معجزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق اور قرآن کے مطابق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ سارے کے سارے معجزے پرفارم کرے گا، اور وہ مسیح ابن مریم کو مسیح سمجھنے کی بجائے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں مسیح ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک ہی خواب میں دکھایا گیا۔ اب مسیح تو ایک شخصیت کا نام ہے، ایک ایسا شخص جس کے پاس معجزے ہوں گے۔ دوسرا لفظ دجال ہے۔ یہ دجال ایک سسٹم ہوگا۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجل، یعنی نیچے کوئی اور چیز اور اس کے اوپر کسی اور چیز کا ہول چڑھا کر اس کو اصل کر کے دکھایا جائے، تو یہ دجل ہے۔ اب یہ سارے کا سارا دجل جو سسٹم ہے اس کا چیمپئن جو ہوگا وہ مسیح الدجال ہوگا، اور جو سارے کا سارا حق کا سسٹم ہے اس کا جو چیمپئن ہوں گے وہ حضرت مسیح ابن مریم ہوں گے۔ یہ دونوں سسٹم اس دنیا میں ان پلیس ہو چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں توہین رسالت کے اوپر اظہار رائے کا دجل چڑھا دیا گیا، فحاشی کو فیشن کا نام دیا گیا، زنا کو لیونگ ریلیشن شپ کا نام دیا گیا، اور کتنی ہی مسائلیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آج دنیا میں جتنا فساد برپا ہو رہا ہے اس کو امن کا نام دیا گیا۔ عراق میں 15 لاکھ بندوں کو مارا گیا کیونکہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان میں 30 لاکھ لوگوں کا کچومر نکال دیا گیا کیونکہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ دجال کا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو آج ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب صحیح بخاری اور تمام دوسری کتابوں میں ایک بہت ہی مشہور قصہ ہے حضرت تمیم داری کا۔
حضرت تمیم داری جو تھے یہ شام کے رہنے والے عیسائی تھے، لیکن یہ کیپٹن آف دا شپ تھے، یہ جہاز چلایا کرتے تھے۔ انہوں نے سنا کہیں سے یا اپنی کتابوں میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں ظہور ہو چکا ہے، تو یہ اسپیشل چل کر مکہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بڑا پیار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب بات بھی کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتا ہے کہ آپ کی امت ملک کا شام فتح کر لے گی، لہٰذا جب آپ کی امت ملک شام فتح کرے تو یہ جو 2 گاؤں ہیں یہ مجھے دے دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو لکھ کے دیا کہ جب کبھی بھی شام فتح کیا جائے گا تو یہ 2 گاؤں تمیم داری یا اس کی اولاد کو دیے جائیں گے، اور چشمے فلک نے دیکھا کہ وہ 2 گاؤں پھر انہیں ملے، لیکن تمیم داری اس کے بعد وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک اور امپورٹنٹ انٹروڈکشن یہ بھی ہے کہ وہ فرسٹ مین تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں لالٹین روشن کی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں روشنی کا انتظام یہ تھا کہ ریت کے ایک ڈھیر میں کھجور کی ٹہنی کو لگا دیتے تھے اور اس پہ آگ روشن کر دیتے تھے تو وہ جلتی رہتی تھی، اس سے مسجد میں روشنی رہتی تھی۔ یہ ایک دفعہ تشریف لائے تو ایک لالٹین لے کر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کون ہے جس نے میری مسجد کو روشن کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے؟ تو سیدنا تمیم داری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں آپ کی محبت میں لالٹین دے کر آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمیم داری، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، یقین کرو کہ اگر کوئی میری بیٹی کنواری ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا۔ تو سیدنا فضل بن عباس اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی جوان بھی ہے اور کنواری بھی ہے، اور وہ آپ ہی کی بیٹی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کی کزن تھے، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمیم داری سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ خوش قسمتی، یہ سعادت بھی حضرت تمیم داری کو حاصل ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے داماد بھی بنے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا بھی۔ پھر انہی کی ایک حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بعد لوگوں کو بیٹھے رہنے کا حکم صادر فرمایا، کوئی اپنے اپنے گھر کو نہ جائے، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے تمیم داری نے ایک بات کہی ہے اور وہ میری بات کے بہت قریب ہے جو میں تم کو کہتا ہوتا ہوں، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ میں وہ بات تم کو بتاؤں۔ اور پھر اس کے بعد تمیم داری کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں بحری سفر پہ تھا، میرے ساتھ میرے جہاز پر 30 آدمی اور بھی تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ہمارا جہاز کنٹرول کھو بیٹھا، لہروں نے ہمیں اپنی زد میں لیا اور 1 ماہ ہم سمندر کی لہروں میں گردش کرتے رہے۔ 1 ماہ کے بعد ہمارا جہاز ایک جزیرے پہ لگا، ہم چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں اترے اور ہم نے وہاں ایک عجیب و غریب سی چیز دیکھی، ایک جانور نما کوئی چیز تھی، جاندار چیز تھی جس کے آگے اور پیچھے بال ہی بال تھے، اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی پیٹھ کس طرف ہے۔ ہم نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، جساسہ یعنی جاسوس۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور راستہ بھول گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آگے چلو، معبد نے یعنی ٹیمپل نے ایک شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ لوگوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ سیدنا تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، ایک دیو قامت انسان، اتنا بڑا انسان کہتے ہیں کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور اس کا جسم جو ہے زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان میں اچھل رہا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر خوف طاری ہوا، ہم نے کہا کہ اللہ تیرا ستیہ ناش کرے، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میری بات چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور راستہ بھول گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے درخت جو ہیں وہ کھجوروں کا پھل دے رہے ہیں؟ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بالکل، وہ کھجوروں کا پھل دے رہے ہیں اور لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ عنقریب وہاں کھجوریں نہیں ہوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں آج بھی پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے زاغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں سے پانی نکل رہا ہے؟ لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، ایسے ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے عربوں کی امی نبی کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا ہوا؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ان کا ظہور ہو چکا اور وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہو چکے ہیں۔
اس نے کہا کہ عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کر لی؟ ہم نے کہا ہاں عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کر لی۔ اس نے کہا کہ ان کا نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ اللہ نے ان کو عربوں پر فتح نصیب فرمائی۔ تو فرمایا ہاں ان کے لیے بہتر ہے، اور سنو کہ میں دجال ہوں، مسیح الدجال، میں بہت جلد آزاد کر دیا جاؤں گا، اور میں ایک ایک گلی دنیا کی ایک ایک چپے میں پہنچوں گا سوائے مکہ کی اور طیبہ کے، اس میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اس کے علاوہ میں پوری دنیا میں پہنچوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارا اور کہا یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے۔ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، کیا یہ بات میری اس بات کی قریب نہیں ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی امت کے لیے دعائیں دی اور کہا کہ ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا۔